الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ اچھا جی، پرانے دور کے کافی سارے قصے ہوتے ہیں، کافی ساری کہانیاں ہوتی ہیں، اور دور نبوت جو تھا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا جو دور تھا، اس میں جو غیر مذہب لوگ تھے، جو شدت پسند لوگ تھے، جو یہودی یا عیسائی یا کسی بھی طرح کے مذہب کے پیروکار جو لوگ ہوتے تھے، بتوں کو پوجنے والے، وہ طرح طرح کے ہتھ کنڈے آزماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے نعوذ باللہ، یا ان کو نیچا دکھانے کے لیے نعوذ باللہ۔ تو وہ کافی اپنی جو ہتھ کنڈے ہوتے تھے، جو کوششیں ہوتی تھی، وہ کرتے تھے۔ اسی طرح ایک یہودی جو تھا، وہ صبح صبح گھر سے نکلا تو آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ آ رہے تھے۔ دونوں کا راستہ ایک ہی تھا، دونوں نے آپس میں سے کراس کرنا تھا۔ تو اس یہودی کو دیکھا کہ محمد آ رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ کیوں نہ ان کے ساتھ آج کوئی شرارت کریں، ان کے پورے قبیلے والے، یعنی کہ جو صحابہ ان کے ساتھ ہیں وہ بھی ہیں، اور بازار بھی، مجمع بھی ہے، تو ان کے ساتھ کوئی ایسی شرارت کروں کہ تاکہ یہ بالکل لاجواب ہو جائیں۔ اب جب نزدیک گیا وہ یہودی، تو اس نے کہا کہ عربی میں الفاظ استعمال کیے کہ حالا محمد، مطلب آپ کدھر اپنے ہجوم کے ساتھ جا رہے ہو، اپنے مطلب یہ جو اس نے بڑے عجیب سے الفاظ استعمال کیے، میں وہ نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو چہل قدمی کے لیے نکلا ہوں، بازار کی دیکھ بھال کرنے نکلا ہوں، تم کدھر جا رہے ہو؟ کھجوریں کھاتا وہ کھجوریں کھاتا جا رہا تھا۔ اب وہ کھجوریں کھاتا جا رہا تھا، تو اس نے کہا کیوں نہ میں شرارت کروں، ان کو معاذ اللہ، ان کو یہاں پہ نچلا دکھاؤں۔ تو اس نے کہا کہ محمد، یہ میں کھجوریں کھا رہا ہوں، اس کے اندر یہ جو گٹلی ہے، ایک تو آپ اپنے اللہ سے کہو کہ یہ کھجور کے اندر گٹلی نہ ہو، بغیر گٹلی کے کھجور ہونی چاہیے، اور دوسری یہ بات کہ یہ گٹلی ابھی آپ کے سامنے یہاں میں زمین کے اندر بھگوں گا، اگر یہ کل صبح تک، کل اس ٹائم تک ایک درخت بنے اور درخت پھلدار ہو کے میں اس کا پھل کھاؤں، اس کی کھجوریں توڑ کے کھاؤں، تو میں مانوں گا کہ تم اور تمہارا رب سچے ہو، اور میں تمہارے اوپر اور تمہارے رب کے اوپر ایمان لے آؤں گا۔ یہ الفاظ کچھ اس کے اس طرح سے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ گٹلی مجھے دے دو۔ گٹلی لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کی مدد سے یہ ایک زمین کے اندر کھڑا بنا کے اس کے اندر گٹلی کو کھڑا کر کے زمین کے اندر دبا دی، اور اوپر سے مٹی بند کر دی، اور تمام لوگ جمع ہو گئے۔ جب دیکھا کہ ایک یہودی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آپس میں باعث مباحثہ شروع ہے۔ خیر، ہمارے پیارے نبی تو بحث نہیں کرتے تھے، زیادہ تر باعث مباحثہ وہی غیر مذہب جو لوگ ہوتے تھے وہ کرتے تھے۔ تو لوگ جمع تھے، طے ہو گیا کہ کل جی اسی ٹائم صبح آئیں گے، اگر تو یہ کھجور کا تنا بن کے اس کے ساتھ کھجوریں لٹک رہی ہوئیں، تو پھر یہ جو بندہ ہے، یہ اور اس کا پورا فیملی قبیلہ، یعنی کہ گھر والے، پورا ایمان لے آئے گا، اسلام قبول کر لے گا۔ اگر تو ایسا نہیں ہو سکتا، تو آج کے بعد محمد کسی کو بھی دین کی دعوت دینا، اسلام کی دعوت دینا چھوڑ دیں گے۔ یہ باتیں طے ہو کے مجمع ختم ہو گیا۔ اب جب مجمع ختم ہو گیا، تو اب یہودی دن بھر تو اپنے کاموں میں مصروف رہا، رات کو جب گھر جا کے لیٹا، تو جب نیند آنے سے پہلے اس کو خیال آ گیا کہ یار کہیں ایسا نہ ہو کہ واقعی آج سے پہلے اس محمد، یعنی احمد بھی کہتے تھے ان کو اور محمد بھی کہتے تھے، کہ اس نے جو بھی بات کی ہے، جو بھی وعدہ کیا ہے، جو بھی، تو وہ کبھی جھوٹ ثابت نہیں ہوا، کبھی غلط ثابت نہیں ہو سکا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ صبح تک وہ واقعی تانا بن جائے اور اس کے ساتھ کھجوریں لٹکنا شروع ہو جائیں، تو پھر مجھے اور میرے قبیلے پورے کو، یعنی میرے پورے خاندان کو، پھر اسلام قبول کرنا پڑے گا۔ تو ایسا کرتا ہوں کہ میں تھوڑا جا کے اس کھجور کی گٹلی کو نکال کے گھر لے آتا ہوں۔ اب وہ رات کے کسی پیر اٹھ کے گیا، جا کے وہ گٹلی نکال کے اس کو گھر لے آیا۔ اب پھر وہ اطمینان سے سو گیا۔ اس نے کہا اب تو سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا کہ وہاں پہ کھجور کا تنا ہو سکے۔ اب وہ صبح جب ہوئی تو بڑا خوشی اٹھا کہ میں جاؤں گا اور میں جیتوں گا، میں محمد کو معاذ اللہ غلط ثابت کروں گا، اور پھر آج کے بعد وہ جو دین کی یا اسلام کی دعوت دیتے ہیں، وہ اور ان کے جو صحابہ ہیں وہ دینا ختم کر دیں گے۔ گیا جی، تو پورا اسی طرح میلہ لگا ہوا، اسی طرح پورے ہجوم لوگ کھڑے، اور بہت بڑا ایک کھجور کا تنا، اور اس کے ساتھ کھجوروں کے گوشے لٹک رہے ہیں۔
اور جیسے ہی وہ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آگے ہو، توڑو کھجور اور کھاؤ، اور محسوس کرو کہ کل جو تم کھجور کھا رہے تھے اس کا ذائقہ ویسے ہی ہے یا اس میں کوئی کمی پیشی آئی ہے۔ اب وہ شرمندگی کے ساتھ پریشانی عالم میں اس نے کھجور توڑی اور کھانے لگا تو کہنے لگا احمد اس کے اندر تو گٹلی نہیں ہے۔ تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گٹلی کیسی ہوتی، گٹلی تو رات کو تو نکال کے لے گیا تھا، تو اس لیے اس کے اندر گٹلی نہیں ہے۔ اب وہ بالکل شرمندہ ہوا اور اس کو احساس ہوا کہ جو کچھ میں نے کیا ہے وہ کچھ اور تھا، اور یہ جو کر رہے ہیں یہ اللہ کی واقعی ہی نبی ہیں اور اللہ کے نیک لوگوں میں سے ہیں۔ تو اس نے پھر اسلام قبول کیا، پھر اس کے کنبے نے بھی اسلام قبول کیا، اور وہ دن اور آج کے دن جو مشہور ترین عرب کی کھجور اجوا ہے اس کے اندر گٹلی نہیں ہوتی۔ اس اجوا کھجور کی جو ہسٹری ہے وہ کچھ اس طرح سے ہمیں اسلام کی ہسٹری سے ملتی ہے۔ تو اجوا کھجور کے بارے میں ایک اور بھی قصہ موجود ہے کہ حضرت بلال ایک بازار میں کھجوریں سیل کر رہے تھے، فروخت کر رہے تھے، تو جو باقی تاجر تھے کھجوریں فروخت کرنے والے، وہ مذاق بنانے لگے حضرت بلال کا کہ تم بھی کالے سیاہ سے اور تمہاری کھجوریں بھی کالی سیاہ سی، ان کو کون خریدے گا۔ اب یہ کچھ تانے مینے سن کے حضرت بلال رونا شروع ہو گئے، تو اتنے میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے پوچھا بلال کیا ماجرا ہے، کیوں اداس بیٹھے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت بلال نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ میری تھوڑی سی ٹوکری میں کھجوریں ہیں اور لوگ اس طرح کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور واقعی میری کھجوریں کمزور سی بھی ہیں اور ان کو کوئی خرید بھی نہیں رہا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے کھجوریں اٹھائی، اس کی ٹوکری اٹھائی، اپنے ہاتھ پہ رکھی اور کہا کہ ہے کوئی جو دل کی مرض سے بچنا چاہے، ہے کوئی جو بھوک سے بچنا چاہے، ہے کوئی جو دماغ اپنا تیز کرنا چاہے، مطلب بہت ساری بیماریوں کی شفا کی کرامت بتائی اور کہا کہ یہ کھجوریں خریدو۔ تو لوگ جتنے بھی تھے بڑے بڑے تاجروں کو چھوڑ کر حضرت بلال والی ٹوکری کی طرف دوڑے اور ساری کی ساری کھجوریں کچھ ہی منٹوں میں ختم ہو گئی۔ تو یہ ہسٹری بھی جو ہے وہ اسی اجوا کھجور کی تھی۔ تو اس لیے کھجور کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ اگر کوئی بھی خوراک کھائیں خالی پیٹ، اور وہ کچھ ٹائم بعد، گھنٹے بعد، 2 بعد، 4 بعد وہ بالکل ہضم ختم ہو جاتی ہے، بھوک جلدی لگنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن کھجور اگر آپ 3 دانے یا 6 دانے کھا لیں اور اوپر سے گلاس پانی کا پی لیں تو آپ کا جو وہ کھجور ہے وہ اگلے 24 سے 36 گھنٹے تک وہ خوراک کی صورت میں آپ کے معدے میں موجود رہتی ہے۔ اور جتنی طاقت آپ کو 3، 6، 12، 18 یا 24 کھجوریں کھانے سے آتی ہیں، اتنی طاقت آپ کو 1 کلو دمبے کا گوشت یا 1 کلو اونٹ کا گوشت کھانے سے بھی نہیں آتی۔ تو اس لیے اجوا کھجور یا کوئی بھی کھجور ہے اس کو کھانے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ آپ اگر اپنے آپ کو کمزور محسوس کر رہے ہیں، آپ کی وجود تھکا سا ہے، آپ کا ذہن کمزور سا ہے، آپ چڑچڑا پن سا محسوس کر رہے ہو، آپ کے وجود میں خون کی کمی ہے، آپ کو تھکاوٹ جلدی ہو جاتی ہے، آپ کا ذہن سست ہے، پڑھائی والے لوگ ہیں، بچے ہیں، وہ پڑھنا نہیں چاہتے، ان کا دل ہی نہیں لگتا، وہ فوکس ہی نہیں کر پاتے ہیں اپنی کتابوں کے اوپر، پڑھائی کے اوپر، ایسا کریں کہ روز کا ماڈول بنا لیں کہ 6 دانے کھجور کے گٹلی نکال کے اور 10 دانے میوے کے، جسے منقع بھی کہتے ہیں، میوہ بھی کہتے ہیں، صاف ستھرے سے، ایک تو بلیک ہوتے ہیں، ایک تھوڑے سے مطلب انگور کے کلر کے ہوتے ہیں، براؤن سے، وہ 10 دانے، اور اس کے بعد 4 سے 6 دانے بادام کے اور 2 کیلے یا سیب چھل کے، ان کا آپ جوس بنا کے آپ میکسیمم 12 سے 14 دن پئیں۔ جتنی ریکوری آپ کو یہ 12 دنوں میں آئے گی، خوراک کھانے سے یا میڈیسن کھانے سے 3 مہینے بھی اتنی جلدی ریکوری نہیں ہوتی۔ لوگ اپنی صحت بنانے کے لیے دیسی گھی کھاتے ہیں، مکھن کھاتے ہیں یا گوشت کھاتے ہیں، یہ پروٹین پیدا کرتا ہے لیکن طاقت یا صحت مندی نہیں پیدا کرتا ہے، کیونکہ جو گوشت ہے وہ آپ کے اندر جو موٹاپے کو زیادہ کرتا ہے اور پھر طاقت دیتا ہے، خون کم پیدا کرتا ہے، کیونکہ گوشت کو جب ہم پکاتے ہیں زیادہ تر اس کا جو حصہ ہے وہ پکائی میں ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے نا یہ ٹوٹل کچی ہوتی ہیں، مطلب کھجور ہے وہ بھی ایز اٹ از ہے، میوہ ہے وہ بھی ایز اٹ از ہے، کیلا ہے وہ بھی ایز اٹ از ہے، یا سیب ہے، اور اس کے وہ کہتے ہیں نا سونے کے اوپر سہاگے والی یہ بات ہے کہ اگر آپ یہ ملک شیک بنا رہے ہیں اس کے اندر 1 چمچ شہد کا ڈال لیں تو یہ آپ کو 6 دنوں میں ریکوری دے گا اور آپ کی ہر طرح کی قوت بحال کرے گا۔ یہ تھی کچھ چھوٹی سی ہسٹری جو میری سمجھ میں تھی اجوا کھجور کے بارے میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس یہودی کا قصہ، اور تھوڑی سی
جسے کیا کہتے ہیں ہیلدی ٹپس، تو آپ کے ساتھ شیئر کیا. امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی. تھوڑی سا شور شرابہ ہے ہمارے نزدیک. ایک نئے کرایہ دار ہیں تو انہوں نے اپنا بنگ بوسڑا جو گھسیٹ بسوٹ لگائی ہوئی ہے، تو اگر بیچ میں کچھ ادھر ادھر کی آوازیں آپ کو آ رہی ہیں تو پلیز تھوڑا سا ایڈجسٹ کر لیے گا. اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت سا خیال رکھیں. مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. اجازت. اللہ حافظ. السلام علیکم.